خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا اور آپ کا یہاں پہ آنا، حق سچ کہنا سننا اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے میرے اور آپ سب کے لیے، میرے اور آپ سب کے والدین، اساتذہ اور تمام امت محمدیہ کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ دوستان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج چاند کی 24 تاریخ ہے اور اسی مقدس مہینے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین مصطفیٰ، امیر المومنین والمسلمین اور رفیق یار، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سسر ہونے کا شرف، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری رفعتیں، یہ ساری بلندیاں اللہ پاک نے اگر کسی کو عطا فرمائی ہیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اسی مقدس مہینے کی 22 تاریخ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہے، یعنی کہ آج سے 2 دن پہلے، آج 24 ہے، 22 کو ان کا وصال تھا۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے صدقے اللہ پاک ہماری اور ہم سب کے والدین کی اور تمام امت محمدیہ کی بخشش بھی فرمائے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ واحد ایسے صحابی ہیں کہ جن کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا۔ قرآن پاک کی دلیل کو نص قطعی کہا جاتا ہے کہ ایسی دلیل جو قرآن سے ثابت ہو، جس کا حوالہ قرآن سے ملے، اسے نص قطعی کہا جاتا ہے۔ اور ابو بکر صدیق کے صحابی ہونے کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ کب فرمایا؟ انشاءاللہ اس بات پہ آتے ہیں، لیکن پہلے یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول کیا ہے، نازل کیوں ہوئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ جب نکلے ہجرت کی رات، کافروں سے وہاں سے بچ کے اللہ کے حکم سے جب نکلے، تو آپ نے جب غار کے دہانے پر، غار کے بالکل قریب، سیدنا ابو بکر صدیق نے کافروں کو دیکھا، منافقوں کو دیکھا، مشرکین مکہ کو دیکھا، تو آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ تو بالکل غار کے دہانے پہ، غار کے منہ پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذ یقول لصاحبہ، آپ نے فرمایا اے میرے صاحب، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کس کو فرمایا؟ ابو بکر صدیق کو۔ اس سے پہلے قرآن کی آیت ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور جب ان دونوں میں سے ایک نے کہا غار کے اندر کہ یا رسول اللہ، یہ تو قریب پہنچ گئے ہیں، بالکل باہر پھر رہے ہیں منہ کے اوپر، اور اتنی بڑی تعداد ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دلاسا دیا کہ ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ خداوند عالم رب العزت کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ نے یہ بھی روایتوں میں سنا کہ مکڑی نے بھی وہاں پہ جالا بن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، غنیت الطالبین کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ لیکن اس سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس سے بھی واقعے کے ساتھ بھی اعلیٰ و ارفع ہوتی ہے، لیکن ابو بکر صدیق کا اپنا کردار بھی ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں یہ مقام بندگی عطا فرمایا۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی سے اتنا عشق تھا کہ اپنی دولت خرچ کرتے وقت کبھی بھی اس بات کا خیال ہی نہیں رکھتے تھے کہ یہ شے کتنے کی ہے کتنے کی نہیں، بس یہ دیکھتے کہ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا، اس کی 10 گنا قیمت زیادہ ادا کر کے بھی اگر خریدنی پڑتی تو وہ خرید لیتے۔
اسی لیے میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری میں مسلم میں بے شمار حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے کسی صحابی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا، اور فرمایا ہم نے ہر ایک کا جو بدلہ تھا اس بدلے کا احسان چکا دیا، بدلہ دے دیا۔ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے میں کسی کا احسان بدلہ نہیں چکا سکا تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ فرمایا جتنا مال انہوں نے محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ نچھاور کیا، قیامت کے دن خود رب العالمین سیدنا ابو بکر صدیق کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ ابو بکر کی شان ہے۔ صرف ایسے نہیں، روایتوں میں آتا ہے، بخاری شریف میں، مشکات شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ مدینے کے اندر ایک زمین کو دیکھا اور آپ نے فرمایا ابو بکر وہ جو فلاں جگہ پہ ایک زمین ہے نا وہ مسجد کے لیے بڑی پیاری ہے۔ ابو بکر صدیق محفل سے اٹھے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ خریدنی ہے، گئے جا کے اس مالک سے پوچھا، وہ غیر مسلم تھا، اسے کہا کہ زمین دے دو۔ اس نے کوئی 10 گنا زیادہ پیسے مانگے، ابو بکر نے اس کے ہاتھ پہ رکھ کے اس کا منہ بند کرا دیا، فرمایا اس وجہ سے کہ جو شے میرے آقا محمد مصطفیٰ کو پسند آ جائے پھر ابو بکر اس کا مول نہیں کرتا۔ پھر ابو بکر اپنا سارا کچھ تن من دن جب تک اللہ کے نبی کے قدموں پر نچھاور نہ کر دے اس وقت تک ابو بکر کی غلامی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھے، پوچھا یا رسول اللہ پریشان لگ رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی پریشانی تو نہیں تھی، تو اب ابو بکر صدیق یار بھی تھا، ہر بات کھل کے کر لیتے تھے، تو آپ نے فرمایا یار ابو بکر میں نے بلال کو مار کھاتے دیکھا ہے، وہ بلال کا چہرہ میرے سامنے، کاش کوئی مسلمان میرا صحابی بلال کو آزادی عطا فرمائے تو اللہ پاک اسے دنیا میں اور آخرت میں آزادی عطا فرمائے گا۔ ابو بکر صدیق چپ کر کے جا کے اٹھے، جا کے اس امیہ بن خلف اس سے کہا کہ یہ بلال کو خریدنا چاہتا ہوں، غلام تھا، غلام بکتے تھے، رواج تھا یہ اس وقت بکنے بکانے کا۔ امیہ کہتا ہے یار ابو بکر صدیق میں نے تو سنا تھا تو بہت بڑا تاجر ہے، بڑا تجھے تجربہ ہے تجارت کرنے کا، اور تو خریدنے بھی آیا ہے تو کسے خریدنے آیا ہے؟ اس بلال کو خریدنے آیا ہے جس کا کالا رنگ ہے، موٹے سیاہ ہونٹ ہیں، اسے تو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا، تو نے اسے خرید کے کیا کرنا ہے؟ مگر ابو بکر صدیق جانتے تھے اس لیے کہ نہ میں بلال سے غرض رکھتا ہوں، نہ میں تجھ سے غرض رکھتا ہوں، نہ میں پیسوں سے غرض رکھتا ہوں، مجھے غرض ہے تو اپنے کریم آقا و مولا محمد مصطفیٰ سے غرض ہے۔ اس نے کہا جی اگر میں نہ دوں تو میرا کام نہ چلے۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے ابو بکر صدیق نے فرمایا بھئی تو ایسا کر، میں تجھے اس غلام کے بدلے ایک غلام بھی عطا کرتا ہوں اور تو اپنی قیمت بھی لے لے، مگر سیدنا بلال کو مجھے بیچ دے۔ اب وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کون سا غلام؟ آپ نے غلام کا نام لیا، اس غلام کے متعلق آتا ہے کہ وہ حسن و جمال میں بھی بڑا خوبصورت تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، شکل و صورت سے بھی خوبصورت تھا، اور وہ سیدنا ابو بکر صدیق کا پورا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جسے کہہ لیں، ایک منشی کا کام تھا، سارا کام وہ دیکھ بھال کرتا تھا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا جاؤ میں تجھے وہ غلام بھی دیتا ہوں اور ساتھ میں پیسے بھی لے لو، مگر یہ غلام بلال مجھے عطا کر دو۔ اس نے کہا کتنی قیمت دو گے؟ آپ نے کہا اب بتا۔ اب روایت تو تھا 50 100 200 درہم تک، زیادہ سے زیادہ 300 تک۔ اب جیسے آپ کے پاس کوئی شے ہو، مثال کے طور پہ آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، کوئی بندہ تھانوں کہے دے دے یار کنے دی، وقت تو بعد نویں بھی لے لو، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ دی ہے چنگی جڑی، تسی کہو جی میں نہیں بیچنی۔ کوئی بندہ کہے یار یہ پسند بڑی ہے، تسی جان چھڑون لی کہہ دو بھائی میں دیتا لینا 10 لاکھ یا 15 لاکھ، پتہ ہی نہ کنے بننا، انہیں تو 10 موٹر سائیکل آ جانیاں۔
جیسے ہی اس نے کہا کہ اگر خریدنا ہے تو ابو بکر پھر میں نے 10,000 درہم لینے پھر بلال کو دینا ہے. آپ نے فرمایا بس بلال کا مل ڈالا تو 10,000 درہم ڈالا. فرمایا یہ پکڑ امیہ 10,000 دینار اور یہ مصطفیٰ کا غلام میرے حوالے کر دے. اس نے کہا 1 منٹ، اگر میں نے 10,000 دینار کے ساتھ تجھ سے غلام بھی لینا ہو، آپ نے کہا غلام بھی لے لینا. وہ کہتا ابو بکر تو تجارت میں بڑا مشہور ہے، تو بڑا اچھا بزنس مین مانا جاتا ہے، تجھے تو لوگ کہتے ہیں کہ تجارت کا تجربہ بڑا ہے، مگر میں آج حیران ہوں کہ تو اس غلام کا جس کا 200-400 مل ہے درہم دینار، تو اس کا مل بھی 10,000 دینار دینے کے لیے تیار ہے اور غلام بھی دینے کے لیے تیار ہے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میرے بلال پہ میرے مصطفیٰ کا دل آ گیا. نہ او مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے دے او ویکھن تے آمن تے سونے دا دل ویکھ دے. تو کسی نے کیا کہا تھا کہ نہ او مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے دے او ویکھن تے آمن تے سونے دا دل ویکھ دے. بلال کا دل محمد مصطفیٰ نے دیکھ لیا ہے. اب یہ 10,000 تو کیا، خدا کی قسم ابو بکر کو سارا کچھ لٹا کے بھی بلال کو لے جانا پڑتا تو آج ابو بکر تہیہ کر کے آیا تھا کہ اس غلام کو آزادی دلوا کے مصطفیٰ کے قدموں میں پیش ضرور کروں گا. یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محمد مصطفیٰ سے محبت اور اپنی دولت کا بے انتہا بہا دل کھول کے جو مصطفیٰ کے قدموں پہ نچھاور کیا. اسی طریقے